السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ نور راجپوت کے اس چینل پر آپ کا پھر سے خوش آمدید۔ یا کہ پہلے دو باب آپ نے جیے، آج ہم تیسرے باب میں داخل ہو رہے ہیں، تو چلیے بنا کسی دیر کے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب یا، مصنفہ نور راجپوت، باب سوم، خواب خور درخت۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، بہت دور ایک ایسی بستی تھی جہاں کی ہوا میں ہمیشہ ملال کی خوشبو رچی رہتی تھی۔ اس بستی کے وسط میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ ایک ایسا لڑکا تھا جس کی آنکھوں میں کبھی ستاروں سے زیادہ چمک ہوا کرتی تھی۔ اس کے پاس خوابوں کی ایک پوری پوٹلی تھی۔ وہ سمندر پار کرنا چاہتا تھا، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنا نام لکھنا چاہتا تھا، اور وہ ایک ایسا راگ ترتیب دینا چاہتا تھا جسے سن کر مرجھائے ہوئے پھل دوبارہ جی اٹھے۔ مگر زندگی کے حادثات کسی نوکیلے پتھر کی طرح اس کے خوابوں کے شیش محل پر گرے اور اسے کرچی کرچی کر دیا۔ ایک کے بعد ایک ناکامی نے اسے یہ یقین دلا دیا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے لڑنا چھوڑ دیا، اس نے دعا کرنا چھوڑ دی، اور سب سے بڑھ کر اس نے توقع کرنا چھوڑ دی۔ جس رات اس نے آخری بار یہ سوچ کر تکیہ بھگویا کہ میرے بس میں اب کچھ نہیں رہا، میں ہار چکا ہوں، اسی رات اس کے آنگن کی بنجر مٹی سے ایک خالی جڑ نے جنم لیا۔ اگلی صبح جب لڑکا بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کے صحن کے بیچوں بیچ ایک عجیب و غریب پودا اگایا ہے۔ اس کے پتے عام درختوں جیسے سبز نہیں تھے، بلکہ وہ اس گہرے جامنی رنگ کے تھے جو پرانے زخموں کا ہوتا ہے۔ یہ دراصل خواب خور درخت تھا۔ پہلے لڑکے نے اسے اکھاڑنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اسے لگا کہ شاید اس ویران گھر میں یہی ایک ہریالی ہے، مگر وہ ہریالی نہیں تھی، وہ ایک پیراسائٹ تھا۔ یہ درخت زمین سے نہیں بلکہ اس لڑکے کی بے بسی سے غذا حاصل کر رہا تھا۔ جیسے ہی لڑکا کسی ادھورے خواب کو یاد کر کے ٹھنڈی آہ بھرتا، درخت کی ایک نئی شاخ نکل آتی۔ جیسے ہی وہ کسی حسرت کو یاد کر کے کڑتا، درخت کا تنا پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا۔ رفتہ رفتہ درخت اتنا بڑا ہو گیا کہ اس نے پورے گھر پر اپنا سایہ کر لیا۔ اس سائے میں ایک عجیب سی خنکی تھی جو لڑکے کو حرکت کرنے سے روک دیتی تھی۔ لڑکا اب گھنٹوں اسی درخت کے نیچے بیٹھا رہتا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ درخت کی ایک نیچی شاخ پر ایک چمکتی ہوئی چیز لٹک رہی تھی۔ غور سے دیکھا تو وہ اس کا وہی پہلا خواب تھا، سمندر پار کرنے کا خواب، مگر اب وہ خواب ایک مرجھائے پھول کی طرح تھا جس کا رس یہ درخت چوس رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکا خوفزدہ ہو گیا۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ لڑکے نے درخت کے تنے کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ درخت بولا اور اس کی شاخوں سے ایسی آواز نکلی جیسے خشک پتے آپس میں رگڑ کھا رہے ہوں۔ میں تمہارا بوجھ ہلکا کر رہا ہوں۔ تم نے ان خوابوں کو اٹھا اٹھا کر خود کو تھکا لیا تھا، اب یہ میرے حوالے کر دو، میں انہیں سنبھال لوں گا، اور تمہیں بدلے میں وہ سکون دوں گا جو صرف ہار مان لینے والوں کو ملتا ہے۔ لڑکے نے کافی سوچ بچار کی۔ وہ پہلے ہی بے بس اور مایوس تھا۔ اسے یہ سودا اچھا لگا۔ اس نے سوچا کہ واقعی ان خوابوں کو کیا فائدہ جو کبھی پورے ہی نہیں ہونے۔ پھر اس نے اپنی ساری حسرتیں، اپنے سارے ادھورے خواب اور اپنی وہ ساری تڑپ جو اسے بے چین رکھتی تھی اس درخت کو دان کر دی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ لڑکا خالی ہوتا گیا اور درخت بڑھتا گیا۔ درخت کی شاخیں اب اتنی وزنی ہو گئیں کہ وہ زمین کو چھونے لگی، اور ان شاخوں سے لڑکے کے وہ تمام خواب کسی لٹکتی ہوئی لاش کی طرح جل رہے تھے۔ کچھ سال یوں ہی گزر گئے۔ لڑکا اب جوان ہو چکا تھا، مگر اس کے اندر کی روح کسی بوڑھے کی طرح جھک گئی۔
اس کے آنگن میں اگنے والے اس دیو ہیکل درخت نے اب سورج کی روشنی کو مکمل طور پر روک دیا تھا۔ گھر میں ہر وقت گہرا اندھیرا رہتا۔ ایک دن لڑکے نے محسوس کیا کہ اس کے پاس اب کوئی احساس باقی نہیں رہا۔ اسے نہ دکھ ہوتا تھا نہ خوشی۔ اس نے اپنی بے بسی کو اس قدر قبول کر لیا تھا کہ اب وہ اسے محسوس بھی نہیں ہوتی تھی۔ اسے لگا کہ وہ خود بھی اس درخت کی ایک بے جان شاخ بنتا جا رہا ہے۔ اسی رات اسے وہ راگ یاد آیا جو وہ بنانا چاہتا تھا۔ اس نے گنگنانے کی کوشش کی مگر اس کے گلے سے آواز نہیں نکلی۔ کئی بار کوشش کرنے پر بھی اسے کامیابی نہ ہوئی۔ جھنجھلا کر اس نے درخت کی طرف دیکھا اور غصے سے چلایا، اے خواب خور، میرا وہ راگ مجھے واپس کر دے، میں اسے ایک بار پھر سے سننا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی درخت کا تنا لرزا اور ایک بھیانک کہکا بلند ہوا۔ یہاں سے کچھ واپس نہیں ملتا۔ جو خواب ایک بار میری جڑوں کا رزق بن جائے وہ مدھم ہو جاتا ہے۔ میں نے تمہاری حسرتیں کھا لیا، اب تمہارے پاس صرف وہ راکھ بچی ہے جسے تم زندگی کہتے ہو۔ لڑکے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ پاگلوں کی طرح درخت کی جڑیں کھودنے لگا۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے، ناخنوں سے خون نکلنے لگا، مگر جڑیں اتنی گہری تھیں کہ وہ انسانی روح کے آخری سرے تک جا پہنچی تھی۔ مجھے میرے خواب واپس چاہیے، وہ سسکیاں بھرتے ہوئے رو دیا۔ ایک بھیانک سے خاموشی چھا گئی، صرف لڑکے کی زخمی انگلیاں، ان سے رستا خون اور سسکیاں باقی تھیں۔ درخت کتنی دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر بالآخر بول پڑا، خواب واپس نہیں ملتے، انہیں دوبارہ اگانا پڑتا ہے۔ تب لڑکے نے روتے ہوئے پوچھا، میں کیسے اگاؤں؟ میرے پاس تو اب کوئی بیج بھی باقی نہیں رہا، تم نے تو سب کچھ کھا لیا ہے۔ درخت نے اپنی ایک خشک شاخ سے ایک چھوٹا سا کالا اور بے رونق بیج گرایا۔ یہ تمہاری نیت کا بیج ہے۔ اگر تمہارے اندر اب بھی اتنی رمق باقی ہے کہ تم اس بنجر زمین پر توکل کا پانی ڈال سکو تو شاید یہ اگائے، مگر یاد رکھنا پرانے خواب اب کبھی نہیں لوٹیں گے۔ تمہیں نئے خواب دیکھنے ہوں گے، نئے راستے تلاش کرنے ہوں گے، اور اس بار تمہیں اس بے بسی کی دیوار کو گرانا ہوگا جو تم نے اپنے گرد بنا رکھی ہے۔ لڑکے نے وہ بیج اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے یہ ارادہ کیا کہ اب اس درخت کے سائے میں نہیں بیٹھے گا بلکہ باہر نکل کر اس بیج کو نئی مٹی میں دبائے گا، درخت کے وجود میں ایک تھرتھراہٹ پیدا ہوئی۔ وہ خواب خور درخت صرف لرنڈ ہیلپلیسنس کی خوراک پر زندہ تھا۔ جیسے ہی اسے امید اور حرکت کی تپش ملی، وہ مرجھانے لگا۔ اس کی مضبوط شاخیں ریت کے گھرندوں کی طرح ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اس کا سایہ جو کسی قید خانے کی طرح تھا دھیرے دھیرے چھٹنے لگا، اور برسوں بعد اس آنگن میں سورج کی ایک سنہری کرن داخل ہوئی۔ درخت غائب ہو گیا، مگر اس نے اپنے پیچھے ایک سبق چھوڑ دیا۔ حسرتیں وہ دیمک ہیں جو انسان کو زندہ کھا جاتی ہیں، اور بے بسی وہ زمین ہے جہاں کبھی کوئی پھول نہیں کھلتا۔ لڑکا اس دن جان گیا کہ اس کے پرانے پہاڑ، اس کے پرانے سمندر اور اس کا پرانا راگ اب گزرا قصہ بن چکے ہیں، مگر اس کے ہاتھ میں موجود وہ چھوٹا سا بیج اس بات کا ثبوت تھا کہ جب تک سانس باقی ہے دوبارہ آغاز ممکن ہے۔ اس نے پہلی بار توکل کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا اور اپنی نئی زندگی کا پہلا خواب بننے لگا۔ ہم میں سے ہر شخص ایک خوابوں کی پوٹلی لے کر دنیا میں آتا ہے۔ کسی کا خواب ایک پرسکون گھر ہوتا ہے، کسی کا خواب اپنے ہنر کا لوہا منوانا، اور کسی کا خواب محض خوش رہنا۔ لیکن جب حالات کے تھپڑ پڑتے ہیں، جب نوکری نہیں ملتی، جب رشتے ٹوٹتے ہیں، یا جب معاشرہ ہماری انفرادیت کو کچل دیتا ہے، تو ہم آہستہ آہستہ ایک خطرناک بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں جسے نفسیات میں لرنڈ ہیلپلیسنس، سیکھی ہوئی بے بسی کہتے ہیں۔ ہم اس ہاتھی کے بچے کی طرح ہو جاتے ہیں جسے بچپن میں لوہے کی زنجیر سے ایک کھوٹے سے باندھا گیا تھا۔
وہ تب اسے نہیں توڑ سکا تھا، اور اب جب وہ ایک طاقتور ہاتھی بن چکا ہے اور اس کے پیر میں صرف ایک کچی رسی ہے، تب بھی وہ اسے توڑنے کی کوشش نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہارنا سیکھ لیا ہے۔ ہر خواب کا مر جانا خوابوں کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہم ایک خواب کے مرنے کو اپنی پوری زندگی کا اختتام سمجھ لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ شخص نہ ملا تو محبت ختم ہو گئی، اگر وہ ملازمت نہ ملی تو کامیابی ختم ہو گئی، اگر وہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو مستقبل ختم ہو گیا، اگر وہ عمر گزر گئی تو اب کچھ نیا شروع کرنا بے وقوفی ہے۔ مگر خواب خور درخت کی کہانی ہمیں ایک عجیب حقیقت بتاتی ہے۔ ہر خواب کا مر جانا خواب دیکھنے کی صلاحیت کا مر جانا نہیں ہوتا۔ باغ میں ایک درخت سوکھ جائے تو ہم پورا باغ نہیں جلاتے، ہم مٹی کو دیکھتے ہیں، اسے چھوتے ہیں، پانی دیتے ہیں، اور پھر کسی ایسے بیج کا انتظار کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں ابھی معلوم بھی نہیں کہ وہ کس پھول میں تبدیل ہوگا۔ شاید زندگی بھی یہی کرتی ہے، وہ کبھی کبھی ہمارے ہاتھ سے ایک خواب چھینتی ہے تاکہ ہمیں اس خواب سے کہیں بڑا آسمان دکھا سکے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم آسمان کی طرف دیکھنے کے بجائے اس خالی جگہ کو دیکھتے رہتے ہیں جہاں کبھی ہمارا خواب ہوا کرتا تھا۔ ہم کہتے رہتے ہیں یہ ہونا چاہیے تھا، اور یہی ایک جملہ کئی برس کھا جاتا ہے۔ ہم بھی اسی لڑکے کی طرح اپنی ناکامیوں کو اپنی تقدیر مان کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اب کوشش کرنے کا کیا فائدہ، پہلے بھی تو کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہی وہ جملہ ہے جو اس کالے درخت کی پہلی کوپل کو جنم دیتا ہے۔ وہ خواب خور درخت دراصل ہماری وہ منفی سوچ ہے جو ہماری بے بسی سے غذا پاتی ہے۔ یہ درخت ایک دن میں کھڑا نہیں ہوتا، یہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی مایوسیوں سے بنتا ہے۔ اس درخت کی جڑیں وہ تلخ تجربات ہیں جنہیں ہم نے بھلایا نہیں بلکہ دل میں پال کر رکھا ہے۔ اس درخت کی شاخیں ہماری وہ حسرتیں ہیں جن کا نوحہ ہم روز پڑھتے ہیں۔ کاش میں نے وہ موقع نہ گوایا ہوتا، اور کاش میں نے اس وقت ہمت کی ہوتی۔ اس درخت کا سایہ وہ کمفرٹ زون ہے جو ہمیں حرکت کرنے سے روک دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی سستی اور غفلت ہے جو ہمیں یقین دلاتی ہے کہ کچھ نہ کرنا ہی سب سے محفوظ عمل ہے۔ ہم اکثر یہ نہیں جانتے کہ ہم اپنے خواب اس درخت کو سونپ چکے ہیں۔ ہم یہ سودا تب کرتے ہیں جب ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں، جب ایک انسان اپنے شوق کو چھوڑ کر صرف اس لیے جینا شروع کر دیتا ہے کہ بس اب زندگی گزارنی ہے، تو وہ اپنا ایک خواب اس درخت کی شاخ پر لٹکا دیتا ہے۔ ہم اپنے خواب اسی لیے دان کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں ان کا بوجھ اٹھانا مشکل لگتا ہے۔ خواب دیکھنا ذمہ داری مانگتا ہے، تڑپ مانگتا ہے، اور راتوں کی نیندیں مانگتا ہے۔ جب ہم ان سے گھبرا جاتے ہیں تو ہم چپ چاپ اپنے ارمانوں کی نیلامی کر دیتے ہیں، اور بدلے میں وہ زہریلا سکون خرید لیتے ہیں جو ہمیں خاموش لاش بنا دیتا ہے۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جنہیں پورا نہ ہونے کا دکھ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ ہم انہیں دفن بھی نہیں کر پاتے۔ ہم ان کی قبر کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، روز کبھی پرانی تصاویر دیکھ کر، کبھی پرانے پیغامات پڑھ کر، کبھی اپنے ماضی کو یاد کر کے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر اس وقت میں نے یہ کر لیا ہوتا، اگر وہ میرے ساتھ ہوتا، اگر مجھے وہ موقع مل جاتا، اگر حالات کچھ اور ہوتے۔ یہ اگر ایک عجیب قبرستان ہے، اس میں انسان زندہ رہتے ہوئے اپنے مستقبل کو دفن کر دیتا ہے۔ لیکن ایا کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ماضی کے قبروں سے واپس آنا سیکھیں۔ ہر قبر کھود کر مردہ خواب نکالنا ضروری نہیں، کچھ چیزوں کو دفن رہنے دینا بھی شفا کا حصہ ہے، کیونکہ جو گزر چکا ہے اسے زندہ کرنے کے بجائے کبھی کبھی ہمیں خود زندہ ہونا پڑتا ہے۔ ہمیں خواب واپس کیوں نہیں ملتا؟ درخت کا یہ کہنا کہ خواب واپس نہیں ملتے ایک بہت گہری حقیقت ہے۔ وقت کبھی پیچھے نہیں مڑتا۔ 20 سال کی عمر کا وہ جوش، وہ موقع اور وہ حالات جو تب تھے وہ اب کبھی نہیں لوٹیں گے۔
اگر آپ آج رو کر یہ کہیں کہ مجھے وہی پرانا خواب اسی شکل میں واپس چاہیے تو وہ ممکن نہیں۔ جو وقت گزر گیا وہ اس درخت کا رزق بن چکا ہے۔ پرانی حسرتوں پر ماتم کرنا دراصل اس درخت کو مزید کھاد ڈالنے کے مترادف ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کا سب سے خوبصورت موڑ وہ بیج ہے۔ یہ فیری ٹیل ہمیں سکھاتی ہے کہ نیت میں وہ طاقت ہے جو بنجر زمین کو بھی گلزار کر سکتی ہے۔ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ ہاں میں نے وقت ضائع کیا، ہاں میں ہار گیا تھا، تو آپ کی انا ٹوٹ جاتی ہے۔ اور ٹوٹی ہوئی انا ہی وہ زمین ہے جہاں توکل کا بیج اگتا ہے۔ توکل کیا ہے؟ توکل یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھے رہیں اور معجزہ ہو جائے۔ توکل یہ ہے کہ ہم اس کٹی پٹی ہمت کے ساتھ کھڑے ہوں اور اللہ سے کہیں، اے میرے رب، میرا پرانا باغ تو جڑ گیا، میرے پرانے خواب تو حسرت بن گئے، مگر میرے پاس یہ آج کا بیج موجود ہے۔ میں اس بیج کو بوتا ہوں، آپ اسے درخت بنا دیں۔ جس لمحے ہم اپنی بے بسی کی زنجیر توڑ کر پہلا قدم اٹھاتے ہیں، وہ خواب خور درخت جڑوں سمیت اکھڑ جاتا ہے، کیونکہ اس درخت کی کل کائنات ہماری مایوسی تھی۔ جیسے ہی ہمارے اندر امید کی کرن پھوٹتی ہے، اس کا وجود مٹ جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی بھی ایک اندھیرا آنگن بن چکی ہے جہاں صرف حسرتوں کی شاخیں لٹک رہی ہیں، تو آج اس درخت کے تنے کو جھنجھوڑنا بند کریں۔ ان پرانے پھلوں کو حاصل کرنے کی کوشش چھوڑ دیں جو سڑ چکے ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانکیں، وہاں ایک ننھا سا حقیر سا بیج اب بھی موجود ہے۔ وہ بیج دراصل دوبارہ آغاز کی نیت کا ہے۔ اسے توکل کی مٹی میں دبا دیں اور اسے اپنی محنت کا پانی دیں۔ شاید وہ پرانا سمندر آپ کو نہ ملے، مگر ایک نیا دریا آپ کا منتظر ہوگا۔ شاید وہ پرانا راگ واپس نہ آئے، مگر ایک نئی دھن آپ کے گلے سے ضرور پھوٹے گی۔ خواب واپس نہیں ملتے، انہیں پھر سے جینا پڑتا ہے، اور یہی ہماری ایا کا اصل راستہ ہے۔ جب میں نے خواب دوبارہ اگائے، خواب خور درخت کی یہ کہانی میری اپنی زندگی کے ان 3 سالوں کا عکس ہے جو دھند اور خاموشی میں گزرے۔ سن 2020 میں جب میں نے سلفائڈ لکھی تو مجھے لگا تھا کہ میں نے جو سیکھا ہے اس کا نچوڑ کاغذ پر بکھیر دیا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد زندگی ایک ایسے کٹھن موڑ پر مڑی جہاں حالات کے طوفان نے اس لڑکے کی طرح میرے آنگن کی مٹی کو بھی بنجر کر دیا۔ میری زندگی اتنی مشکل ہو گئی کہ وہ قلم جو کبھی میری پناہ گاہ تھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں لکھائی سے اس قدر کنارہ کش ہو گئی کہ مجھے اپنے ہی لفظ اجنبی لگنے لگے۔ 2021 میں جب میری پہلی سلفائڈ کتاب پبلش ہوئی تو وہ میرے لیے خوشی کا موقع کم بلکہ ایک حسرت کا مقام تھا۔ میں اپنی ہی کامیابی کے منظر عام پر نہیں تھی۔ میں اس وقت اسی خوف خور درخت کے سائے تلے ساکھ کھڑی تھی جو میرے لکھنے کی تڑپ، میری تخلیقی صلاحیت اور میرے آنے والے ہر خواب کو آہستہ آہستہ نگل رہا تھا۔ اور میرے لیے خوف خور درخت میرے حالات تھے، مشکل حالات، پڑھائی، خاندانی مسائل، بیماریاں، کچھ بننے کی لگن۔ اتنا سب کچھ تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا مجھے پہلے کیا ٹھیک کرنا ہے۔ پورے 3 سال 2021 سے 2023 تک مجھے نہیں پتا ان 3 سالوں میں کیا ہوا۔ سلفائڈ کو کتنی پذیرائی یا کتنی ناپسندیدگی ملی۔ کئی نامور پبلیشرز، ناشرز نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں کچھ لکھوں۔ میں نے 1000 بار کوشش کی کہ میں دوبارہ لکھوں، وہ لکھوں جو ضروری ہے، مگر میں چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکی۔ میں نے 2-3 پروجیکٹ لکھنا شروع کیا مگر کچھ بھی جاری نہیں کر پائی۔ نفسیات کی زبان میں حالات کی بے بسی کا شکار ہو چکی تھی۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اس درخت نے میرے سارے پرانے خوابوں کو اس قدر مضبوطی سے جکڑ لیا تھا کہ مجھے اپنا مستقبل صرف ایک کالی دیوار نظر آتا تھا۔ پھر بھی میں نے کوشش نہیں چھوڑی، کبھی ایک قسط کبھی آدھا صفحہ۔ میں نے ماسیل شروع کر لیا۔ پھر جنوری 2024 آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب میں نے ماسیل کا معاہدہ کیا۔
یہ صرف ایک کاغذ پر دستخط نہیں تھا، یہ دراصل اس خوف کو اور درخت کی جڑوں پر میرا پہلا کلاڑا تھا۔ اس دن میں نے جان لیا کہ وہ پرانے خواب، وہ پرانی نور اور وہ پرانا وقت، وہ گزرے 3 سال مجھے کبھی واپس نہیں ملیں گے۔ وہ وقت گزر چکا تھا، وہ اس درخت کا رئیس بن چکا تھا۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ دوبارہ آغاز کا مطلب ہمیشہ کوئی بہت بڑا خواب دیکھنا نہیں ہے۔ کبھی نیا خواب صرف یہ ہوتا ہے کہ آج میں بستر سے اٹھوں گا، آج میں وہ کتاب پڑھوں گا جو کئی مہینوں سے بند ہے، آج میں اپنی نوکری کی درخواست جمع کروں گا، آج میں دوبارہ پین برش ہاتھ میں لوں گی، آج میں ایک صفحہ لکھوں گی، آج میں اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کروں گی، آج میں خود سے یہ وعدہ کروں گی کہ میں اپنی زندگی کو صرف اس لیے ختم شدہ نہیں سمجھوں گی کہ ایک باب خراب لکھا گیا تھا۔ زندگی کا ہر باب خوبصورت ہونا ضروری نہیں، کچھ اب باب صرف ہمیں اگلے باب تک پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت باب کو صرف اس لیے نہیں پڑھ پاتے کیونکہ ہم پچھلے باب کے خراب صفحے پر انگلی رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ خواب اور توکل۔ خواب دیکھنا اور توکل کرنا ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ پر چھوڑ دیں تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن توکل کا اصل حسن یہی ہے کہ انسان بیج خود بوتا ہے اور اگانے کا اختیار اللہ کو دیتا ہے۔ کسان بیج زمین میں ڈال کر اگلے دن مٹی نہیں کھودتا کہ دیکھوں پودا کیوں نہیں نکلا۔ وہ پانی دیتا ہے، دھوپ برداشت کرتا ہے، انتظار کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ زمین کے نیچے کچھ ایسا ہو رہا ہے جو اسے ابھی نظر نہیں آ رہا۔ ہماری زندگی بھی کبھی کبھی ایسی ہی مٹی ہوتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مگر فوراً کوئی نتیجہ نہیں ملتا۔ تب ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، شاید ہمارا خواب ختم ہو گیا، شاید اللہ نے ہمارے لیے یہ راستہ لکھا ہی نہیں۔ لیکن کون جانتا ہے، شاید بیج ابھی زمین کے نیچے ہے، شاید جڑیں بن رہی ہیں، شاید وہ چیز جسے ہم تاخیر سمجھ رہے ہیں دراصل تیاری ہے۔ اس لیے ہر خاموش موسم کو موت مت سمجھیں۔ کچھ موسم صرف جڑیں بنانے کے لیے آتا ہے۔ اس سے اکثر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہم دوبارہ ناکام ہو گئے تو؟ یہ سوال بھی ضروری ہے، کیونکہ میں آپ کو یہ جھوٹی امید نہیں دینا چاہتی کہ ایک بار دوبارہ کوشش کریں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ دوبارہ ناکام ہو سکتا ہے آپ کی پہلی کوشش پھر ادھوری رہ جائے، ہو سکتا ہے نیا خواب بھی ٹوٹ جائے، لیکن اس بار فرق صرف اتنا ہوگا کہ آپ جان چکے ہوں گے کہ ناکامی خواب کا جنازہ نہیں، خواب دیکھنے والے کا امتحان ہے۔ ایک بیج زمین میں ڈالنے کے بعد اگر وہ نہیں اگتا تو کسان اپنی پوری زمین کو ناکام قرار نہیں دیتا۔ وہ دوسرا بیج بوتا ہے، پھر تیسرا، پھر کبھی زمین بدلتا ہے، کبھی موسم کا انتظار کرتا ہے، کبھی طریقہ بدلتا ہے، مگر وہ خود کو یہ نہیں کہتا کہ میں پودا اگانے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ ہمیں بھی یہی سیکھنا ہے۔ ایک ناکام کوشش آپ کی شناخت نہیں ہے۔ آپ وہ انسان نہیں ہیں جو ناکام ہوں، آپ وہ انسان ہیں جس نے کوشش کی، گر گیا اور اب دوبارہ سیکھ رہا ہے۔ اور خواب خور درخت کا سب سے خوفناک پہلو یہی تھا کہ اس نے لڑکے کے خواب نہیں کھائے تھے۔ اس نے اسے یہ یقین دلایا تھا کہ اب خواب دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان کو سب سے زیادہ محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ خواب کا مر جانا اتنا خطرناک نہیں جتنا یہ یقین پیدا ہو جانا ہے کہ میرے لیے اب کچھ باقی نہیں رہا۔ جب تک انسان کے اندر یہ سوال زندہ ہے کہ اگر میں دوبارہ کوشش کروں تو، تب تک کہانی ختم نہیں ہوئی۔ کہیں نہ کہیں کسی بنجر آنگن کے نیچے ایک چھوٹا سا بیج ابھی بھی زندہ ہے، بس اسے مایوسی کی مٹی سے نکال کر امید کی زمین میں دوبارہ بونا ہے۔ اور ایہ ہمیشہ کسی مردہ چیز کو واپس لانے کا نام نہیں۔ کبھی کبھی ایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو چھوڑ کر جو مر چکی ہے، اس چیز کو زندہ کرنا شروع کریں جو ابھی ہمارے اندر باقی ہے۔ اور پھر نئے خوابوں کا ایہ شروع ہوا۔
درخت نے لڑکے سے سچ کہا تھا، خواب واپس نہیں ملتے، انہیں دوبارہ اگانا پڑتا ہے۔ اور ان گزرے 3 سالوں میں نے پرانے خوابوں کا ماتم کرنا چھوڑ کر نئے بیج تلاش کیے۔ میں نے وہ خواب دیکھے جو پہلے سے مختلف تھے، جو زیادہ گہرے تھے، جن میں درد کے ساتھ ساتھ شفا کی ٹھنڈک بھی تھی۔ اور آج یہ کتاب جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ انہی نئے خوابوں کا ثمر ہے۔ یہ کتاب اس بات کی گواہی ہے کہ اگر آپ 3 سال تک بھی بانجھ پن کا شکار رہیں، تب بھی 4تھے سال کی جنوری آپ کے لیے ایک نیا بیج لا سکتی ہے۔ میں نے اپنے پرانے خوابوں کو اس درخت کے حوالے کر دیا تاکہ وہ مٹی بن جائے، اور ان کی راکھ سے میں نے یہ نئی زندگی، یہ نئے لفظ اور یہ نیا سفر اگایا ہے۔ میرا قلم اب کسی خواب کا قیدی نہیں، بلکہ ان نئے خوابوں کا ترجمان ہے، جنہوں نے مجھے سکھایا ہے کہ ہار مان لینا ختم ہونا نہیں ہوتا، بلکہ دوبارہ شروع کرنے کا ایک خاموش طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نئے خواب اگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ پہلے سے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو کیا آپ نئے خواب اگانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ اگر ہاں، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ اب اس باب سے آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے تو یہ سیکھا کہ بے بسی سیکھی جاتی ہے، فطری نہیں ہوتی۔ انسان 1-2 ناکامیوں کے بعد میں کچھ نہیں کر سکتا مان کر بیٹھ جاتا ہے۔ حسرت دیمک ہے، اور پرانے خوابوں، پچھتاووں اور کاش کو پالتے رہنا ہمیں اندر سے کھا جاتا ہے۔ یہی خواب خور درخت ہے جو ہماری مایوسی سے پانی پی کر بڑا ہوتا ہے اور ہمیں ساخت کر دیتا ہے۔ خواب واپس نہیں ملتے، انہیں دوبارہ اگانا پڑتا ہے۔ جو وقت، موقع یا شخص گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ اس کا ماتم کرنے کے بجائے نیا دریا ڈھونڈے۔ ایک اور چیز جو میں نے سیکھی وہ یہ ہے کہ ہر اختتام نیا آغاز ہے۔ زندگی کا ایک باب خراب لکھا گیا تو پوری کتاب بند نہیں کرتے۔ کبھی کبھی اللہ ہمارا ایک خواب اسی لیے چھینتا ہے تاکہ ہمیں اس سے بڑا آسمان دے سکے۔ جب تک سانس ہے اور نیت کا بیج باقی ہے، دوبارہ آغاز ممکن ہے۔ مایوسی کو کھاد مت دے، امید کو پانی دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی رائے کمنٹس میں شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔